السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ابو یوسف محمد عماد قریشی۔ آج کے وی ریویل کے پروگرام میں ہم دعا کی اہمیت کے حوالے سے بات کریں گے۔ دیکھیں، سب سے پہلے ہم سمجھیں گے دعا اصل میں ہے کیا چیز، اور ہم نے اگر اس پہ ہم ڈیپینڈنٹ ہو گئے بالکل ہی اور اپنے طور پہ کرنے والا کام نہیں کر رہے ہیں، اور پھر جب ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی تو پھر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکوہ کر رہے ہیں۔ تو دیکھیں، دعا سپورٹیو مٹیریل کے طور پہ کام کرتی ہے۔ آپ کسی بھی چیز کو کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے رہنمائی طلب کرتے ہیں۔ یہ بات بالکل درست ہے، کرنی بھی چاہیے۔ لیکن اگر آپ صرف اور صرف دعا پہ ڈیپینڈ ہو جائیں، یعنی اگر آپ بالکل ہی بس دعا ہی کریں اور اپنے طور پہ کرنے والا کام نہ کریں، تو وہ دعا سے آپ کو فائدہ تو نہیں پہنچے گا، کیونکہ دنیا میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوانین بنائے ہیں وہ فزیکل لاز کے تحت ایسا ہوتا ہے۔ بہت ہی کم کسی کا ایمان بہت ہی زیادہ مضبوط ہے تو ٹھیک ہے، اس کے لیے کچھ ایکسیپشن ہو سکتی ہے، کچھ ایکسیپشنل کیسز ہو سکتے ہیں، لیکن عمومی طور پہ ہمارے لیے جنرلی جو عام الناس ہے ان کے لیے جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی مدد ضرور کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آسانیاں پیدا کرتا ہے، لیکن پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب یہ ہے کہ آپ اپنے حصے کا کام کریں، یعنی آپ اپنا بیسٹ پاسبل کریں، اس کے بعد اللہ کی مدد انشاءاللہ آئے گی۔ اب دیکھیں، جیسے قرآن مجید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں ترجمے کا، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مختلف واقعات ایسے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد تو آئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مدد سے پہلے جس انسان کی مدد کی اس سے اس کا بیسٹ پاسبل کروایا۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، جیسے مریم علیہ السلام کا جب قصہ آتا ہے قرآن مجید میں، جب وہ حاملہ ہو گئی، اس کے بعد پھر انہوں نے پناہ لی، پھر ایک درخت کے پاس گئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کا انتظام کر دیا وہاں پہ، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ان کو یعنی حکم دلوایا کہ وہ تنے کو پکڑ کر ہلائیں، تو پھر اس پہ سے اوپر کھجوریں گری اور پھر انہوں نے کھجوروں سے گزارا کیا اور پانی پیا۔ تو یعنی انہوں نے کھجور کے درخت کے تنے کو پکڑ کر ہلایا۔ آپ اس بات کو ذرا امیجن کریں، تصور کر کے دیکھیں، میں یعنی بینگ مین، جو بھی مرد سن رہے ہیں وہ مرد ہونے کے اعتبار سے اگر امیجن کریں کہ وہ اس درخت کو نہیں ہلا سکتے، خاتون تو وہ اپنا بیسٹ پاسبل بھی کر لے تب بھی درخت تو ہلے گا نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ وہ درخت کو پکڑ کر ہلائیں، اس کے بعد پھر کھجوریں جھڑ کر گر گئیں۔ کھجوریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جھڑی، اور وہ درخت ہلائے بغیر بھی جھڑ سکتی تھی، اللہ تعالیٰ تو چیز پہ قادر تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ان کا بیسٹ پاسبل جو تھا اس کو ان سے کروایا، یعنی وہ بیسٹ پاسبل یہی کر سکتی تھی، درخت ہلا سکتی تھی، اب وہ ہلے یا نہ ہلے، کھجوریں اللہ کے حکم سے جھڑیں گی۔ تو انسان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو مطلوب ہے وہ یہی ہے کہ وہ لیس للانسان الا ما سعی، کہ انسان کے لیے صرف اور صرف کوشش کرنا ہی ہے، کیونکہ انسان کوشش کر سکتا ہے، نتائج اس کے ہاتھ میں نہیں ہوتے۔ آپ اپنی کوشش کریں، اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں۔ اگر نتائج مطلوب ہوتے تو پھر نتیجہ دینا تو ہمارے ہاتھ میں نہیں تھا۔ اسی طرح جب موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب نکلے بنی اسرائیل کو لے کر اور جب دریا پہ پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ وہ اپنی لاٹھی کو دریا پر مارے، اس کے بعد پھر دریا جو ہے وہ دو حصوں میں پھٹ گیا۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے بھی دریا کو دو حصوں میں پھاڑ سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ آپ اپنے عصا کو، اپنی لاٹھی کو دریا پر ماریں۔ اب دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام کا بیسٹ پاسبل یہی تھا کہ وہ عصا کو دریا پہ مار سکتے تھے، انہوں نے اپنا بیسٹ پاسبل کیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ دریا پھٹ گیا۔ تو ویسے بھی پھٹ سکتا تھا، لیکن انسان کا جو بیسٹ پاسبل ہے وہ کرنا چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ کیونکہ ایک حدیث کا مفہوم ہے، جو ایک شخص نے اونٹ کو ایسے ہی کھلا چھوڑ دیا تھا، تو پھر جو ہے کسی شخص نے آ کے پوچھا یہ اونٹ کس کا ہے، تو اس نے کہا کہ میرا اونٹ ہے، کہا کہ اس کو باندھ دو، اس نے کہا میں اللہ پہ بھروسہ کرتا ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے اس کو یہ سکھایا، یہ نصیحت کی کہ پہلے اونٹ کو کوٹھے سے باندھ لو، اس کے بعد اللہ پہ بھروسہ کرو، یعنی پہلے اپنے کرنے کا کام کرو اور اس کے ساتھ ساتھ پھر تم اللہ پہ بھروسہ کرو، صرف اور صرف دعا پہ ڈیپینڈنٹ نہ ہو، کیونکہ انسان خود کرے گا، ایفرٹس کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راستے بنائے گا، اس کے لیے مدد کرے گا، اور پھر اس کا کام جو ہے وہ پائے تکمیل تک پہنچ جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔